بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون۔ آج کی اس باوقار مجلس کے مقرر خصوصی فضیلت الشیخ مختار احمد مدنی حفظہ اللہ اور جماعت کے مایہ ناز عالم دین فضیلت الشیخ انصار زبیر محمدی حفظہ اللہ اور سامعین و حاضرین، آج کی اس مختصر مجلس میں اس مسجد کی ایک انتہائی شاندار تاریخ سننے کو ملی شیخ محترم کے زبان سے، اور یقیناً بہت خوشی ہوئی، مسرت ہوئی کہ ہمارے اسلاف کس طرح سے دین و دعوت کے میدان میں سرگرم عمل تھے اور ہمارے دامن میں کیسی شاندار اور تاریخی مساجد موجود ہیں۔ آج کی اس مختصر سی گفتگو میں قرآن مجید کی ایک آیت کے ذریعے سے ایک اہم بات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ حضرات، آج انسان کی زندگی میں ایک چیز جو دھیرے دھیرے ختم ہوتی نظر آ رہی ہے اور پوری دنیا میں اس کا فقدان نظر آتا ہے، وہ ہے سکون، اطمینان، چین۔ آج آپ کہیں بھی دیکھیں، ہر آدمی پریشان نظر آتا ہے، بے چین اور مضطرب نظر آتا ہے۔ آپ کسی سے بھی پوچھیں، وہ مکمل طور پر یہ نہیں کہے گا کہ ہاں سب ایک دم صحیح ہے، ٹھیک ہے، بہت سکون ہے، بہت اطمینان ہے۔ کچھ نہ کچھ تکلیف، بے چینی، اضطراب ہر کسی کو لاحق ہے، اور دھیرے دھیرے آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا میں ایک ڈپریشن کا ماحول بنتا جا رہا ہے، یعنی لوگ ٹینشن اور فکر کا شکار ہوتے ہیں، اور یہ مرض بڑھتے بڑھتے ان کو ڈپریشن میں پہنچا دیتا ہے۔ اطمینان، سکون یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کے پاس سب کچھ ہو اور اگر سکون نہ ہو، اطمینان نہ ہو، تو سمجھ لیجیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ بہت بڑا محروم انسان ہے۔ اور سکون اور اطمینان کی قدر و قیمت آپ کو اس سے سمجھ میں آئے گی جو حقیقت میں اس سے محروم ہے، اس کی زندگی کے اندر سکون نہیں ہے، نیند نہیں ہے، چین نہیں ہے، اور یہ جو نعمت ہے جو انسان سے دھیرے دھیرے چھن رہی ہے اور اس سے انسان محروم ہوتا جا رہا ہے، اس کا علاج انسان اپنے طور پر کرتا ہے سکون حاصل کرنے کے لیے، اطمینان حاصل کرنے کے لیے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جتنا زیادہ میں دولت کما لوں گا، پیسہ کما لوں گا، مالی اور فائنینشیل اعتبار سے میں جتنا زیادہ ترقی کر لوں گا، اتنا ہی زیادہ مجھے سکون ہوگا، اطمینان ہوگا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ بڑے سے بڑے امیر ترین لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ ان کو نیند کی گولی لینی پڑتی ہے، سونے کے لیے نیند نہیں آتی ہے، اور دنیا بھر کے مسائل میں آدمی گرفتار رہتا ہے۔ بظاہر مال، دولت، چمک دمک سب کچھ ہے، لیکن اندر سے ویران ہے۔ تو دولت، مال، پیسہ، اس کے اندر سکون نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے بے چینی ہے، مجھے بے قراری ہے، اضطراب ہے، تو میں نشہ کر لوں گا، سگریٹ پی لوں گا، یا اس طرح سے کچھ نشہ آور
چیز میں استعمال کر لوں گا تو اس سے مجھے سکون مل جائے گا، اطمینان مل جائے گا، لیکن اس میں انسان مزید اس کی بیماری بڑھتی جاتی ہے۔ جس قدر وہ اپنے آپ کو نشے کا عادی بناتا جاتا ہے سکون حاصل کرنے کے لیے، وہ مزید اور زیادہ بے سکونی اور بے اطمینانی کی زندگی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو لوگوں نے سکون و اطمینان کے حصول کے لیے بہت سارے ذرائع تلاشے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، چین نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اسلام دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو قرآن و حدیث دیا ہے، ہمارے ہر مسئلے کا حل اسلام کے اندر موجود ہے۔ ہماری ہر پریشانی کی دوا، ہر مرض کی دوا اس کے اندر موجود ہے۔ یہ جو بے چینی، بے قراری اور یہ جو اضطراب ہے، یہ جو بے کلی ہے، اس کا بھی شافی حل اسلام کے پاس موجود ہے۔ بس ہم کو سنجیدگی کے ساتھ، ایمان اور یقین کے ساتھ اسلام کے دیے ہوئے نسخے شفا کو استعمال کرنا چاہیے۔ تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی ہے۔ آج بہت سارے مسائل، بہت ساری مشکلات جو دنیا کے اندر موجود ہیں، اور ان مسائل و مشکلات کے حل کے لیے انسان الگ الگ طور پر اپنے لیے ذریعے حل تلاش کیا ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان تمام مسائل و مشکلات کا حل اگر وہ کتاب و سنت میں تلاش کرے، وہ اسلام کے دامن میں تلاش کرے، تو اس کا صحیح حل اس کو ملے گا۔ میرے بھائیو، یہ جو بے چینی ہے، یہ جو بے قراری ہے، یہ جو ٹینشن رہتا ہے، جو نیند نہیں آتی ہے، یہ جو مسلسل آدمی اضطراب کا شکار رہتا ہے، ذہنی تناؤ کا شکار رہتا ہے، کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا کہ اسلام اس کے لیے ہمیں کیا دوا دیتا ہے؟ اسلام ہمیں اس کے لیے کیا حل بتلاتا ہے؟ قرآن و حدیث ہمیں اس تعلق سے کیا نسخہ دیتے ہیں؟ کبھی ہم نے اور آپ نے غور کیا؟ آئیے بنیادی طور پر اگر ہم دنیا کے اندر سکون کی نعمت سے ہم کنار ہونا چاہتے ہیں، اطمینان اور چین کی نیند ہم سونا چاہتے ہیں، اور تمام طرح کی بے کلی، بے چینی اور بے قراری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، تو میرے بھائیوں، اپنی توحید کو آپ پختہ بنائیے، اپنے ایمان کو آپ صحیح اور کتاب و سنت کے مطابق بنائیے۔ جتنا زیادہ آپ کا ایمان، جتنا زیادہ آپ کی توحید پختہ ہوگی، کتاب و سنت کے مطابق ہوگی، اتنا ہی زیادہ آپ کو اطمینان اور سکون نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن۔ جو لوگ ایمان لائے اور ان لوگوں نے اپنے ایمان کے اندر ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، شرک کی ملاوٹ نہیں کی، اولئک لہم الامن۔ امن کا یہ جو لفظ ہے، اس کے اندر بڑی وسعت ہے۔ امن، شانتی، نجات، کامیابی، سب کچھ اس کے اندر موجود ہے۔ یہی توحید تمہاری ہر مرض کی دوا ہے۔ اللہ نے فرمایا جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے اندر انہوں نے شرک کو نہیں ملایا، ان کے لیے امن ہے، ان کے لیے شانتی ہے، ان کے لیے سکون ہے، اور وہی ہدایت یاب۔ آج اگر ہم سکون کھوئے ہوئے ہیں، اگر ہم اطمینان کھوئے ہوئے ہیں، اگر ہماری زندگی کے اندر اضطرابات ہیں، پریشانیاں ہیں، میرے بھائی دیکھیے، مسائل کے ہوتے ہوئے مسائل ہی سے انسان کا سکون چھنتا ہے۔ اس کو ٹینشن ہوتا ہے جب اس کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، لیکن مسائل کے ہوتے ہوئے بھی آپ کے دل میں سکون رہے، اطمینان رہے، قرار رہے، یہ اصل ہے، یہ اصل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسائل ختم ہو جائیں گے، مسائل تو رہیں گے، مشکلات اور پریشانیوں سے آپ کبھی نجات نہیں پا سکتے۔ دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کس قدر ان کی زندگیوں کے اندر مسائل تھے، پوری دنیا ان کی دشمن تھی، ہمہ وقت خطرہ لگا رہتا تھا کہ کبھی بھی لشکر ہم پر حملہ آور ہو سکتا ہے، کبھی بھی ہم پر شب خون مارا جا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو ٹینشن نہیں ہوتا تھا، ان کو قلق نہیں ہوتا تھا، ان کی نیند ان کے نظر و نگاہ ان کی آنکھوں سے دور نہیں ہوتی تھی۔
وہ سوتے تھے اور اطمینان اور سکون کی دولت سے مالا مال تھے. کیوں؟ اس لیے کہ توحید کی دولت سے مالا مال تھی. ایمان تھا ان کے پاس، توحید تھی ان کے پاس. یہ ایمان، یہ توحید جتنا زیادہ بہتر انداز میں آپ کی زندگی کے اندر پائی جائے گی، آپ یہ سمجھ لیجئے سکون اور اطمینان آپ کو اپنی زندگی کے اندر نظر آئے گا. اللہ پر ایمان انسان کو بہت ساری پریشانیوں، بہت ساری تکلیفوں، بہت ساری مشکلات سے نجات دیتا ہے. دیکھیے اسی ایمان کا حصہ ہے توکل، اللہ پر بھروسہ. اللہ پر جب توکل ہو گیا، اللہ پر جب بھروسہ ہو گیا، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ پر جب بھروسہ ہو گیا، اللہ پر جب توکل ہو گیا، پھر آپ کو کوئی ٹینشن نہیں رہے گا، پھر آپ کو کوئی فکر نہیں رہے گی، پھر آپ کو کوئی چنتا نہیں رہے گی. کیونکہ اللہ پر بھروسہ کر کے آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ کے سپرد کر دیا. اے اللہ میں تیری پناہ میں، اے اللہ میں تیری سیکورٹی میں، اے اللہ میرا سب کچھ تیرے حوالے، تو ہی میرا مددگار ہے، تو ہی میرا نافع اور زار ہے، تو مجھے نفع سے ہمکنار کر، نقصان سے بچا. جب آپ کا توکل آپ کا جب مضبوط ہوگا، اور توکل اسی وقت مضبوط ہوگا جب آپ کے اندر ایمان ہوگا، توحید ہوگی. دیکھیے میرے بھائیو، ایمان کا معاملہ کس طرح سے ہماری پوری زندگی سے جڑا ہوا ہے، ہماری پوری زندگی سے جڑا ہوا ہے. آج آپ دیکھیں کہ انسان کیوں بے چین ہے، کیوں بے قرار ہے، کیوں ٹینشن لے کر کے گھومتا ہے. یہ مال، یہ دولت، یہ پیسہ، یہ روپیہ، یہ بزنس، یہ تجارت، اگر اس کے ٹینشن کا اگر تجزیہ کیا جائے، انسان کے ٹینشن کا، انسان کے غم و اندوہ کا، انسان کے ذہنی قلق اور پریشانیوں کا اگر تجزیہ کیا جائے، تو ساری پریشانیاں اور تکلیفیں اسی دنیا کے گرد گھومتی ہے. وہی مادہ پرستی، وہی دنیا پرستی. جبکہ توکل آپ کو اس ٹینشن سے نجات دیتا. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا قد افلح من اسلم، کامیاب وہ ہو گیا وہ جو اسلام لے آیا. وہ کامیاب ہو گیا جو اسلام لایا، وہ کامیاب ہو گیا. وہ رزقا کفافن، اور اس کو اتنی رزق دی گئی جو اس کے ضرورت کے لیے کافی ہو گئی. اتنی آمدنی اس کی ہو جاتی ہے، اتنا انکم اس کا ہو جاتا ہے جو اس کی ضرورت کے لیے، اس کے خرچات کے لیے کافی ہے. وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو رزق دیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے جو آمدنی دی ہے، اس پر اس کو اطمینان ہے کہ میں 10,000 مہینہ کماتا ہوں، 20,000 25,000 کماتا ہوں، اس سے میری ضرورتیں پوری ہو جا رہی ہیں تو کافی ہے. اس کو اطمینان ہے، اس کو سکون ہے، وہ اس پر رضامند ہے. یہ تین چیزیں ہیں جس کی زندگی کے اندر آ گئیں، اس کے پاس سکون ہوگا. دیکھو وہ اس کی آمدنی سے اس کی ضرورتیں پوری ہو جا رہی ہیں تو وہ اپنے آپ کو اس پر راضی کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے حصے کا جو تھا وہ مجھے ملا، میری ضرورتیں پوری ہو جا رہی ہیں، اور کیا چاہیے. اب وہ کون مرسیڈیز سے چل رہا ہے، کون آئی فون چلا رہا ہے، اس کو اس کا وہ لوگوں کو دیکھ کر اپنے دل کو اور اپنے آپ کو پریشان نہیں کرتا، بلکہ اللہ کی دی ہوئی رزق پر، وہ اپنی تقدیر پر ایسا ایمان رکھتا ہے کہ میری جو رزق ہے، میری جو ضرورتیں ہیں اللہ کے دیے ہوئے مال سے وہ پوری ہو رہی ہیں، مجھے بس اسی پر اطمینان ہے اور یہی میری قسمت ہے. بس میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، کسی کا دست نگر نہیں ہوں. میرے بھائیو یہ اطمینان، یہ ایمان، یہ توحید سے اطمینان آتا ہے، یہ توکل سے اطمینان آتا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ لب لباب یہ ہے گفتگو کا. بات تو بہت لمبی ہو سکتی تھی اور کچھ چیزیں ہیں، لیکن شیخ محترم کا خطاب بہت قیمتی ہے ہمارے لیے. تو توحید جس قدر آپ کی زندگی کے اندر صحیح، بہتر اور خوب تر پائی جائے گی، اسی کے مقدار میں آپ کی زندگی کے اندر سکون، اطمینان اور چین ہوگا. اس بات کو آپ اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیجئے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سکون و اطمینان کی دولت سے مالا مال فرمائے. اللہ تعالیٰ ایمان اور توحید پر ہم کو قائم رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.